ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ نیکی کے بارے میں پوچھ لے گا تو جواب کیا دے؟ گنہگاروں سے پوچھے گا، گنہگاروں سے پوچھے گا تم نے گناہ کیوں کیا؟ نیکوکاروں سے اگر پوچھ لیا کہ نیکی کی توفیق پہ شکر کتنا ادا کیا، نیکی کی توفیق پہ شکر کتنا ادا کیا، اس لیے کہ یاد رکھنا گناہگار تو پھر بھی کرم سے چھٹ جائیں گے، لیکن اگر نیکوکار سے پوچھ لیا کہ وہ توفیق پہ شکر، حضرت مالک الدینار کہتے ہیں خدا جسے نیکی کی توفیق دے اگر وہ انگاروں پہ سجدہ شکر ادا کرے تو بھی وہ رب کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے صبر پر نازا ہو گئے اور نازا ہو کر کہنے لگے، اللہ نے خود ان کی تعریف کی، ان کو نعم العبد کہا، اچھا بندہ کہا، اور حضرت ایوب نے صبر کا حق بھی تو ادا کیا، لیکن ایک دن نازا جو ہو گئے صبر پر تو رب سے کہنے لگے، دیکھا میں نے کیسا صبر کیا؟ ندا آئی، ایوب ذرا یہ بھی بتا دے کہ صبر کی توفیق لایا کہاں سے؟ صبر کی توفیق لایا کہاں سے تھا؟ حضرت ایوب پہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، پیرہن چاک کر دیا، آنکھوں میں اشک آ گئے، پکار اٹھے، اگر تو توفیق نہ دیتا تو ایوب کبھی صبر نہ کر سکتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو یاد رکھو، اللہ اگر انسان سے اس کی نیکی کے بارے میں بھی پوچھ لے تو انسان جواب نہیں دے سکتا، گناہ کے بارے میں کیا جواب دے؟ اور انسان کس قدر بے باک ہے، وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر موجود نہیں؟ میں اور آپ تو کیا، بڑی معذرت کے ساتھ حضور اشرف الصوفیہ یہاں موجود ہے، بہت بڑے بڑے علماء اور خطبہ یہاں موجود ہے، شعراء موجود ہے، میں تو ان کے سامنے بہت چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں۔ آج خدا جانے اہل سنت کو کس کی نظر لگ گئی کہ وہ منبر جو کبھی لوگوں کا احتساب کرتا تھا آج وہ منبر لوگوں کو سہلا سہلا کر کے سلا رہا ہے۔ کیا کہنے؟ جنت اتنی سستی اور آسان کر دی گئی، اس کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے گی اور اس سے مصافحہ کر لو تو جنت ملے گی۔ میں انکار نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ تو حضور سے مصافحہ کرتے تھے، لیکن ان میں کسی کی زندگی کو بے عملی کی طرف بتائیے۔ قرآن جب صحابہ کی پہچان بیان کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے صحابی کیسے ہیں تو قرآن ان کی پہچان یوں بیان کرتا ہے، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں جب بھی دیکھو گے یا تو ان کو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو سجود کرتے دیکھو گے۔ اور آج العیاذ باللہ ہم تو جلسے سے پہلے بھی نماز پڑھ کر نہیں آتے اور جلسے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے۔ جس قوم کی اکثریت کا یہ حال ہو وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کیسے جی سکتی ہے؟ آج لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کا، مسلمان تباہی کے دہانے پر ہے، پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، کوئی آصفہ کے قتل پہ رو رہا ہے، کوئی سیریا پہ ماتم کر رہا ہے، کوئی یمن پہ آنسو بہا رہا ہے، کوئی سعودی کے اندر جو ہے سنیما کھانے کھلنے پر اعتراض کا احتجاج کر رہا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حالات دنیا نے کبھی نہ دکھائے ہوتے اگر ہم نے اپنے بچے کو سجدے کا پابند کر دیا ہوتا، اس لیے کہ یہ سارے جرائم دنیا میں اس بنیاد پر ہے کہ لوگ سجدوں سے دور ہیں، جو سجدوں سے قریب آ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ساری برائی اور بے حیائیوں سے روک لیتی ہے۔ لیکن آج ہماری طبیعت کیا ہے؟ رمضان شریف میں بھی لوگ سو کر نمازیں ترک کرتے ہیں۔ ہم نے تو ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو عمرہ پہ جاتے ہیں اور حرم میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کی کیفیت یہ ہے۔
اس لیے کہ ان کو تو یہ سبق پڑھایا گیا ہے، آپ کو تو غوث پاک بخشوائیں گے نا، آپ جو چاہے کریں، لیکن ان کو نہیں بتایا گیا کہ غوث پاک نے فرمایا کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، غوث پاک حنبلی المسلک ہونے کی وجہ سے آپ نے اس پہ کفر کا فتویٰ دیا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جن کا نام ہمارے سینوں کو چوڑا کر دیتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت جو 108 علوم و فنون میں ماہر تھے، وہ امام احمد رضا جس کا قلم نعتوں پر چلا تو ہدایت کے بخشش ترتیب پا گئی، وہ امام اہل سنت جس کا قلم فتوے کی زمین پر چلا، العطایہ نبویہ فی الفتاوی رضویہ لوگوں کے سامنے جلوگر ہو گئی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسی فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے مذہب نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے ترک کر دی وہ کافر ہو گیا۔ ہم اس پہ کب توجہ کریں گے؟ اگرچہ ہم حنفی بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، لیکن امام اعظم بھی وہیں تک پہنچاتے، فرماتے جو نماز میں کوتاہی کرے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اور ایک مقام پر تو امام اہل سنت نے یہاں تک لکھا جو لوگ رکوع سنت کے مطابق نہیں کرتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مریں گے تو کہیں کافر ہو کر نہ مرے۔ نماز پڑھیں اور رکوع صحیح نہ کریں تو ان کے خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے، جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، بہرحال قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ فرماتا ہے ہم تم سے سوال کریں گے تمہارے سماعت کے بارے میں، کان سے کیا سنتے تھے ہم تم سے پوچھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم پوچھیں گے۔ اللہ اگر نبیوں سے بھی پوچھے نا، پوزیشن کیا ہوتی ہے، آپ اٹھا کر تفاسیر دیکھیں، اللہ ایک نبی سے سوال کرے گا قیامت کے دن، حساب لینے کے لیے نہیں بلکہ ایک الزام کو دور کرنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ تعلیم دی تھی کہ تمہارے بعد وہ تمہیں اور تمہاری ماں کو خدا بنا لے؟ آپ نے یہ کہا تھا اپنی قوم سے؟ حالانکہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ایسا نہیں کہا تھا، حضور سے بھی کہلوا دیا کہ حضرت عیسیٰ نے ایسا نہیں کہا تھا۔ عیسیٰ تو توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، شرک کی دعوت لے کر نہیں آئے تھے۔ لیکن قیامت کے دن عیسائیوں کے سامنے اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، صرف اس الزام کو، عیسائیوں کے لگائے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے ایک نبی سے اللہ پوچھے گا عیسیٰ کیا تم نے اپنے ماننے والوں کو یہ کہا تھا کہ وہ تمہارے بعد تمہیں اور تمہاری ماں کو خدا بنا لے؟ مفسرین لکھتے ہیں جب یہ سوال اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کرے گا تو عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا خوف اتنا طاری ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ کے ایک ایک بال سے خون کی پھواریں اللہ کے خوف سے نکلنے لگے گی، ایک ایک بال سے خون کی پھواریں نکلنے لگے گی۔ حالانکہ اللہ بھی جانتا ہے، قرآن میں بھی اللہ نے بیان کر دیا، رسول پاک نے بھی بیان کر دیا، امت محمدیہ کو بھی پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک خدا کی دعوت دیتے تھے، لیکن خدا نے الزام کو دور کرنے کے لیے سوال کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ایک بال سے خون کی پھواریں نکلنے لگی۔ اللہ جب ہم سے پوچھے گا تم نے مسجد کے پڑوس میں رہ کر نمازیں کیوں ترک کی تھی، اللہ جب ہم سے پوچھے گا کہ تم نے زنا کے اڈوں کو آباد کیوں کیا تھا، اللہ جب ہم سے پوچھے گا تم رات کی تاریکیوں میں انٹرنیٹ پر موبائل ہاتھ میں لے کر کے زنا کے مناظر کیوں دیکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنے سرمایہ حیات کو ضائع کیوں کرتے تھے، عورتوں پہ بد نظری کیوں کرتے تھے، اس وقت ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اس قدر گندے اور گھنونے کاموں کا جواب ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا دے سکیں گے؟ اگر کچھ لوگوں کو، کچھ لڑکوں کو حضور اشرف الصوفیاء کے پاس پکڑ کے لایا جائے اور کہا جائے ذرا ایک ہفتے میں اپنی راتیں کہاں گزاری، ذرا پیر صاحب کو بیان کرو، آپ سے پوچھتا ہوں ہمت ہے ایک ہفتہ پیر صاحب کے سامنے بیان کرنے کے لیے؟ نہیں، ارے جب اپنے پیر کے سامنے اپنا ایک ہفتہ نہیں بیان کر سکتا تو اللہ کے سامنے اپنی ساری زندگی کیسے بیان کرے گا؟ اور سن، میرا کریم کہتا ہے اقرا کتابک، تیرا نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس وقت تجھ سے کہا جائے گا پڑھ،
صحابہ کتنے محتاط تھے، جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دی تھی، ان کے نزدیک آخرت اور یوم حساب کس قدر پیش در ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا تھا، ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ آپ کے بغل میں پھنسی ہو گئی، صحابہ دیکھنے کے لیے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہاتھ کے نیچے پھنسی ہو گئی۔ صحابہ نے کہا مختصر کلام کرنا حسن ہے، اگر یہ کہہ دیتے کہ بغل کے نیچے پھنسی ہو گئی یا بغل میں پھنسی ہو گئی تو بات آسان ہوتی، آپ کہتے ہیں ہاتھ کے نیچے پھنسی ہو گئی، الفاظ تو بڑھ گئے نا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میرے نبی سے سنا ہے کہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ لکھا جاتا ہے، میں ہاتھ کے نیچے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لفظ بغل کہنے میں شرم آتی ہے کیونکہ یہ لکھا جائے گا، اور جب لکھا جائے گا تو خدا کے سامنے پڑھنا بھی ہوگا۔ یہ لفظ بغل میں اللہ کے سامنے پڑھنے میں کتنی شرم اور حیا آئے گی۔ آپ مجھے بتائیں جو خدا کی بارگاہ میں بغل کہنے سے شرماتے ہو، اور آج مسلمان کتنی گندی گندی گالیاں اپنی بیوی بیٹی اور بچوں کو دیتے ہیں، کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خدا کے سامنے یہ بھی پڑھ کے سنانا ہے، رب کی بارگاہ میں یہ بھی پڑھ کے سنانا ہے؟ اپنی محفلوں کو غیبت سے گندا کرتے ہیں، اپنی زبان کو گندی گندی باتوں سے، کفریہ کلمات سے، گانوں کے کفریہ کلمات سے، فلمی ڈائلیکٹ کے کفریہ کلمات سے اپنی زبانوں کو گندا کرتے ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کو جواب کیا دو گے؟ سنو سنو، جنہیں جنت کی بشارتیں ملی تھی ان کی کیفیت کیا تھی؟ صدیق اکبر میرے آقا کا وہ صحابی جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور ہمارا ایمان ہے جنت کا ہونا جتنا یقینی ہے صدیق اکبر کا جنتی ہونا اتنا ہی یقینی ہے۔ وہ صدیق اکبر ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ صبح کے وقت نماز فجر پڑھ کے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں چڑیا ایک ڈال سے اڑتی ہے دوسرے پہ، دوسرے سے تیسرے پر، اور چہچہا رہی ہے۔ غور سے دیکھا اور دیکھ کر رونے لگے اور کہتے ہیں اے چڑیو تم کتنی خوش نصیب ہو، یہ کہہ کر کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ صدیق اکبر کے اتنا کہنے پر کسی نے کہا ابو بکر تم سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے، تم ان چڑیوں کو خوش نصیب کہہ کے رو رہے ہو؟ صدیق اکبر کہتے ہیں یارو قیامت کے دن ان چڑیوں کا حساب نہیں ہوگا، یہ مٹی بنا دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن ابو بکر سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کیا کبھی ہم نے بھی یہ سوچا؟ اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہوتا تو ہم اپنے بیٹے کی شادی میں کبھی ڈی جے بجا کر کسی کو نچواتے نہیں۔ اگر ہم نے بھی یہ سوچ لیا ہوتا تو ہم کبھی رشوت کسی کو نہ دیتے نہ لیتے، نہ سود کے پیسے ہم کسی کو دیتے نہ لیتے۔ کیا ہمیں نہیں پتا، مسلمانوں کو نہیں پتا کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، زندگی کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہاری سماعتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے، کیا تم نے سنا تھا؟ آج تو کانوں میں ایئر فون لگا کر لوگ گانے سنتے، گانے میوزک عام ہو چکے ہیں۔ آج نوجوان لڑکے فیشن کی طرف جا رہے ہیں، نوجوان لڑکیاں فیشن کی طرف، جس کے کانوں میں ایئر فون لگاؤ، موبائل کے جیب کے اندر موبائل رکھا ہو اور کمر لٹکا کر چل رہا ہو، دوسرے لڑکے بیچارے اس کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، یار کتنا اسمارٹ ہے۔ گناہ کرنے والا کبھی اسمارٹ ہو نہیں سکتا، خدا کی عزت کی قسم اس سے زیادہ بیکورڈ کوئی نہیں ہے۔ وہ بندہ کبھی اسمارٹ نہیں ہو سکتا، وہ بندہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا جو گناہ کر رہا ہو، خدا کی نافرمانی کر رہا ہو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے اپنے کانوں سے گانے اور میوزک سنے ہوں گے قیامت کے دن جہنم کی آگ کا پگھلایا ہوا سیسا ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ ذرا اپنے گھر کے چولہے پر تیل گرم کر کے اپنے کان میں ڈال کر دیکھو، جب خود کے گھر کے چولہے میں کیا ہوا گرم تیل کان اس کو برداشت نہیں کر سکتے
تو جہنم کا پگھلایا ہوا سیسا ہمارے کان کیسے برداشت کر سکیں گے؟ میرے آقا صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا، تب کہیں جا کر کے دنیا کی آگ بنی، یعنی 70 درجہ زیادہ گرم ہے جہنم کی آگ۔ ارے جب دنیا کی گرم کی ہوئے آگ پر جب تیل وہ گرم کانوں کو برداشت نہیں ہوتا، تو وہ سیسا جو جہنم کی آگ پہ گرم کیا جائے گا وہ تمہارے کان کیسے برداشت کریں گے؟ اے میری قوم کے جوانوں، عشق رسول کے دعوے داروں، کاروں میں بیٹھتے ہو، بور ہوتے ہوئے کہتے ہو یار کتنی بوریت ہو رہی ہے، جلدی سے گانا لگا تاکہ بوریت ختم ہو جائے۔ ٹرینوں میں بیٹھتے ہو، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہو، اللہ اللہ، گھروں کے اندر گانے، کاروں کے اندر گانے، پلین میں گانے، ٹرین میں گانے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، کانوں میں ایئر فون لگا ہو اور تم گانے سن رہے ہو، اسی حالت میں موت کا فرشتہ آ جائے اور تمہاری روح نکل جائے تو اس حالت میں مرو گے گانے سنتے سنتے، اپنے اللہ کو جواب کیا دو گے؟ اور سنو سنو، میوزک اور گانے کا انجام کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے فرمایا، اے ابن مسعود، میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جب وہ مریں گے تو ان کے چہرے اچھے بھلے ہوں گے، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہو جائیں گے یا تو ان کے چہرے بندر کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! مسلمان کو سور کے نام سے نفرت ہے، اللہ کرے نفرت رہے، لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں، کاروں میں اتنا کر گانے سننے والوں، ذرا دل کے کانوں سے سچے نبی کا فرمان سنو۔ آقا فرماتے ہیں مریں گے تو اچھے بھلے قبر میں دفن ہوں گے، اور جب قیامت میں اٹھیں گے یا تو چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح ہوں گے۔ عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، خواتین کو بھی گانوں سے بڑا پیار ہو گیا، خواتین کو بھی گانوں سے بڑی محبت ہو گئی، روٹی پکا رہی ہے تو گانے سن رہی ہے، سالن تیار ہو رہا ہے گانے سن رہی ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اے میری قوم کے مسلمانوں اور اے خواتین اسلام، اے کنیزان فاطمہ، یہ اپنے دل کا درد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، چولہا جلا رہی ہو تو گانے، کپڑے دھل رہی ہو تو گانے، شادیوں میں گانے، گانے گانے، میوزک میوزک کتنا عام ہو گیا۔ آج کی عورتیں کہتی ہے میرا بیٹا نیک کیوں نہیں ہوتا، میرا بیٹا پرہیزگار کیوں نہیں ہوتا؟ ارے نادان، تو پیٹ میں بچے کو رکھ کر جب گانے سنے گی تو تیرا بچہ نیک کیسے ہوگا، تیرا بچہ فرما بردار کیسے ہوگا؟ سنو سنو، آج دنیا کے مقرر بڑے فخر سے تقریر کرتے ہیں، اور خطیب کو فخر کے ساتھ یہ جملے کہنے کا حق بھی ہے کہ اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ کا شہزادہ وہ شہزادہ ہے جس نے نیزے پہ قرآن سنایا ہے، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد نیزے پہ قرآن سنانے والا قاری زمین کے اوپر نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ اپنے اپنے طور پہ وجہ بیان کرتے ہیں، اور سب کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق ہے، لیکن اگر کوئی فقیر قادری سے پوچھے کہ بتاؤ امام حسین نے نیزے پہ قرآن کیوں سنایا، نہ ان سے پہلے کوئی سناتا نظر آ رہا ہے نہ ان کے بعد کوئی سناتا نظر آ رہا ہے، آخر وہ کیسے؟ تو یہ بات میں کہنے میں بالکل کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ جو لوگ خانقاہوں میں قرآن پڑھتے ہیں، جو لوگ مدرسوں میں قرآن پڑھتے ہیں، جو لوگ مسجدوں میں قرآن یاد کرتے ہیں، وہ منبروں محراب پہ قرآن سناتے ہیں، جو ماں کی گود میں لوریوں کی شکل میں قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں، وہ قاری نیزے پہ قرآن سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے سیدہ فاطمہ نے اشعار کی لوریاں دے کر اپنے بیٹوں کو کبھی نہیں سلایا۔ سیدہ فاطمہ جھولا جھلاتی تھی اور لوریاں دیتی تھی تو اللہ کے کلام کی شکل میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتی تھی۔ ارے جب ماں قرآن پڑھتی ہے تو پھر اولاد کے اندر یہ نکھار پیدا ہوتا ہے، لیکن آج کی عورتیں گھنٹوں غیبت کے لیے وقت ہے، اللہ کی نماز کے لیے وقت نہیں۔ اور بہانہ کیا؟ مولانا صاحب میرے بچے بہت پریشان کرتے ہیں، بچے والی ہوں، اس لیے نماز نہیں پڑھ پاتی۔
सैयदा फातिमा के बच्चे नहीं थे, 6 बच्चों की मां छोटी सी उम्र में हो गई थी। 18 या 19 साल की उम्र में सैयदा फातिमा 6 बच्चों की मां हो गई, इतनी छोटी सी उम्र में। लेकिन नमाज तो अपनी जगह फराइज, नफल नमाज जब शुरू करती तो एक रात, एक सजदे में पूरी एक रात गुजार देती, एक सजदे में। और जब रात गुजर जाती हसरत से कहती, अल्लाह तूने रात इतनी छोटी बनाई कि तेरे महबूब की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी ना कर सके। कभी ऐसी भी तो रात दे कि तेरे हबीब की बेटी दिल खोल के सजदा कर सके। आज की बेटियां तो सीरियल देख रही है, फिल्में देख रही है। दाढ़ी वाला शौहर नहीं चाहिए इसलिए कि वो उसको फिल्म तक नहीं ले जाएगा। टोपी पहनने वाला शौहर नहीं चाहिए इसलिए कि वो उसको सीरियल देखते हुए गवारा नहीं करेगा। उसको दीनदार घराने का शौहर नहीं चाहिए इसलिए कि वो उसको पर्दे का पाबंद बनाएगा। ये फिक्र तुमने सीरियल से कबूल की है ना, जिंदगी नबी दे। अरे नादानो, जब तुम्हें दुनिया जिंदा दफन करके तुमसे जिंदगी का हक छीन रही थी, वो आमिना का लाल था जो कह रहा था कि जो बेटी का बाप बने और खुशी करे, वो बाप और मैं जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। नबी ने तुम्हारी अजमत दिखाई, नबी ने तुम्हारी अजमत बताई, नबी ने तुम्हारा वकार बताया। सरकार ने फरमाया, जिसने बेटी का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। नबी ने तुम्हारी कितनी अजमत बताई और आज तुम सीरियल और फिल्में देखकर अपने नबी का दिल दुखा रही हो, हुजूर को तकलीफ पहुंचा रही हो। दीनदार नहीं चाहिए, दीनदार नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे गुनाहों के अरमान पूरे नहीं होने देगा। तो फिर सुनो, अगर तुम्हें दीनदार नहीं चाहिए और हीरो चाहिए हीरो, तो हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटती और तुम्हारी आंखें आंसू बहाना शुरू कर देती है। क्यों? इसलिए कि बाद में पता चलता है निकाह तो हो गया लेकिन मुझसे पहले भी किसी से अफेयर चलता था। आजकल तो उसी से फोन पे लगे रहते हैं, उस वक्त रोने को मजदूर नहीं मिलते। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता, ये बात भी कह दूं, ये भी नहीं कहता कि सिर्फ दाढ़ी रखने वाले को मैं दीनदार कहता हूं। नहीं, ये खास बात समझें। सिर्फ टोपी पहनने वाले को दीनदार मैं नहीं कहता। मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, मेरी औकात क्या। लेकिन आपने बिठाया है तो मैं अपने उलमा को, अपने बुजुर्गों को सबक सुना रहा हूं। गलती करूंगा तो मेरी इस्लाह करेंगे। हुजूर ने फरमाया, अत-तक़वा हाँ होना, तकवा यहाँ है। जब तक के ये दिल अल्लाह की खशियत का गंजीना न बन जाए, टोपियां पहन लो या दाढ़ियां रख लो, तुम दीनदार नहीं हो सकते। इसलिए कि अगर दाढ़ी के बाल बढ़ाना सिर्फ दीनदारी होती तो सिख भी तो दाढ़ियां रखते हैं। आपसे बड़ी पगड़ियां वो बांधते हैं, लेकिन बात क्या है, उनकी पगड़ी कभी अमामा न बन सकी और उनकी दाढ़ी के बाल कभी नूर मुस्तफा न बन सके। क्यों? इसलिए कि दिल की बात है। जब दिल खशियत रब्बानी का खंजीना बन जाता है तब कहीं जा करके इंसान दीनदार बनता है। मैं आपसे भी कहता हूं, दाढ़ियों को बदनाम मत करो, टोपियों को बदनाम मत करो, इस्लामी ओलिये को बदनाम मत करो। जरा सब बदला, दिल भी तो बदल के देखो। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।